ہم تھوڑا سا اسٹارٹ یہ کرتے ہیں کہ لاسٹ جو لیکچر رکھا ہوا تھا وہ یہی تھا کہ ہم نے ایک میڈیا کو اوور ویو دوبارہ سے ڈسکس کرنا ہے. ہم نے اسٹارٹ لیا انٹروڈکشن سے، اس کی امپورٹنس سے، اور پھر اس کی ٹائپس کو ڈسکس کیا، پھر ایون پریکٹیکل کچھ چیزیں بھی ڈسکس کی. اور اب کم سے کم مجھے امید ہے کہ آپ لوگ کم سے کم اس پوزیشن پہ نہیں ہوں گے جو جہاں سے ہم نے اسٹارٹ لیا تھا. کچھ نہ کچھ میڈیا کے بارے میں، اس کی ورکنگ کے بارے میں، اس کے ڈفرنٹ ٹائپس کے بارے میں، اور اس کے ایفیکٹس کے بارے میں، سوسائٹی میں اس کے رول کے بارے میں آپ کو آئیڈیا ضرور ہوا ہوگا. ٹھیک ہے. تو بیسیکلی ہمارا یہ کورس بھی اسی والے سے تھا کہ ہم آپ کو کم سے کم جو انٹروڈکشن ٹو ایک میس کمیونیکیشن ہے، یا انٹروڈکشن ٹو میڈیا ہے، اور میڈیا کی ڈفرینٹ ٹائپس کا تعارف، ان کی ورکنگ، اس سے کم ہم ایک اوور ویو اور انٹروڈکشن ضرور کرا دیں. ظاہر بات ہے باقی پروفیشنلی ورکنگ کرنا، اس میں ایکسپرٹ بننا، یہ ذرا آگے کی باتیں ہیں. کچھ لوگ جو انٹرسٹ لیتے ہیں وہ مزید اس میں آگے جاتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں. اور شاید اگر آپ کی مینجمنٹ بھی ٹھیک سمجھے تو کوئی اس کا ایڈوانس لیول بھی متعارف کرائے کہ اگر کسی اور سیمسٹر میں، یا کم سے کم آپ کے پاس اب اتنا ضرور ہے کہ آپ بیسکس کو جانتے ہیں. آپ یعنی آپ کو ان چیزوں کے بارے میں آئیڈیا ہوا ہے. ٹھیک ہے. اچھا، آج ہم نا دوبارہ جو لاسٹ لیکچر تھا وہ یہی تھا کہ آپ کی لائف میں رول، اور اسی طرح اس کا پازیٹیو یوزیج، ہم اس کو دوبارہ سے یوز کریں گے. اور اس کو ڈسکس کرنے کا مقصد لاسٹ میں صرف یہی ہے کہ آپ پہلے تو شاید انٹروڈکشن پارٹ پہ تھے، اب زیادہ یعنی اویئر ہو کے تو ہم اس سٹیج پہ ہیں کہ ہم اس کی ورکنگ کو بھی سمجھتے ہیں، ہم اس کے رول کو بھی ہم نے ٹچ کیا ہے، ہم نے اس کا سوسائٹی کو چینج کرنے کے حوالے سے جو اس کی ایفرٹس ہیں، جس طرح اس کو یوز کیا جاتا ہے ایز اے پروپیگنڈا ٹول، جس طرح یوز کیا جاتا ہے، ان چیزوں کو بھی ہم نے ڈسکس کیا ہے. تو اب یہ ہے کہ اب اس پوری ڈسکشن کو جب ہم سم اپ کرتے ہیں میڈیا کے حوالے سے، تو ہمیں یہی سامنے آتا ہے کہ آج ہماری لائف میں ہم اگر غور کریں تو ہمارے سوسائٹی کو چینج کرنے کے حوالے سے، ہمیں پرسنلی متاثر کرنے کے حوالے سے، ہماری لائف میں ایک چینجنگز کے حوالے سے اس کا بہت ایک مطلب وائٹل رول ہے میڈیا کا. اور میڈیا نے ہمیں ہر موقع پر ہماری لائف کو متاثر کیا ہے. ٹھیک ہے. ایک طرح سے ہمارا ایک نیو وے آف لیونگ ہمارا ہے، جس میں اگر تو ہم اس میں اس کے یوزیج سے اویئر ہیں، اگر ہم اس کے مقاصد سے اویئر ہیں، تو شاید پھر ہم بچ سکتے ہیں. ورنہ یہ تو ہماری لائف کو چینج کرتا ہے، ہمارے لائف سٹائل کو چینج کرتا ہے، ہماری روایات کو، ہماری جو مختلف ٹریڈیشنز ہیں ان کو بھی یہ چینج کر دیتا ہے. ٹھیک ہے. تو ایز اے یوزر ہمیں جب میڈیا یوز کرتے وقت کیونکہ ہم نے یہ چیز جان لی ہے کہ اس کے مقاصد کیا ہوتے ہیں، یہ پروپیگنڈا کے لیے یوز ہوتا ہے، اور اس کے پیچھے مالٹی نیشنل کا رول ہوتا ہے، اور مختلف طرح کے مقاصد ہوتے ہیں. دراصل میڈیا جو بھی بلڈ ہوا ہے نا، وہ بیسیکلی کمرشلزم پہ بلڈ ہوا ہے. ٹھیک ہے. اور کمرشلزم، کیپٹلزم پہ بلڈ ہوا ہے. کیپٹلزم ایک پورا نظام ہے. جس طرح ہم اسلام کے حوالے سے بات کرتے ہیں کہ جی اسلام ایک پورا وے آف لائف ہے. اسلام کوئی مطلب صرف عبادات کا دین نہیں ہے کہ چند باتیں آپ نے سیکھ لیں. لیکن کچھ جو ریلیجن ہے نا، وہ لائف کی گائیڈنس نہیں دیتے، وہ صرف عبادات کی گائیڈنس دیتے ہیں. ٹھیک ہے. وہ ان کے پاس حکومت کیسی ہو، معاشرہ کیسا ہو،
اس کی گائیڈنس نہیں ہے، لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ اسلام ایک مکمل دین ہے، یہ پورا ایک پیکج ہے کہ جس کے تحت آپ زندگی بھی گزارتے ہیں، آپ حکومت بھی اس طرز پہ چلتی ہے، جو ہمارا نظام انصاف ہے، نظام معیشت ہے، معاشرت ہے، ہمارے رسوم و رواج ہیں، خوشیاں غمیاں، سب کچھ اسلام ان کے متعلق گائیڈ کرتا ہے۔ جبکہ کیپٹلزم جو ہے وہ بھی ایک اپنی طرف سے انہوں نے ایک پورا سسٹم لانچ کیا ہے، اور وہ سسٹم جو ہے کیپٹلزم، وہ صرف ایک شعبے تک محدود نہیں ہے، یعنی وہ صرف معیشت تک محدود نہیں ہے کہ بینکنگ اس کی کیسی ہو، بلکہ وہ سوسائٹی کو بھی افیکٹ کرتا ہے۔ وہ جو ہے سوسائٹی کے ساتھ ساتھ آپ کی روایات کو، ثقافت کو، کلچر کو، آپ کے لائف سٹائل کو، آپ کے سوچنے کو، آپ کے ہر جو زندگی کا ایریا ہے اس کو ٹچ کرتا ہے جو کیپٹلزم۔ اچھا، اب یہ جو ہمارا آج کا میڈیا ہے یا سوشل میڈیا ہے، الیکٹرانک میڈیا ہے، یہ اس کی بنیاد بھی کیپٹلزم پر ہی بنائی گئی ہے۔ اب یہ آپ کے ہر جو زندگی کے حصہ ہے نا، اس کو ٹچ کیا جاتا ہے کیپٹلزم کے لیے۔ مثلا اس کی بیس یہ ہے کہ وہ ملٹی نیشنل ہوں گی، ملٹی نیشنل پروموٹ کریں گی میڈیا کو، وہ ڈیزائن کریں گی، وہ ملٹی نیشنل کمپنیز یا جو ان کے تھنک ٹینکس ہیں، وہ اس طرح ٹیکنالوجی کو بلڈ کریں گے کہ جو کہ سپورٹ کر رہی ہوں گی ان کے بزنس کو، جو کہ پروفٹ میکنگ ہے، ظاہری بات ہے ان کا بزنس۔ کیپٹلزم کا بیس ہی یہ ہے کہ کیپٹل جنریٹ کرنا ہے نا، پروفٹ جنریٹ کرنا ہے ہر جگہ سے۔ تو جو میڈیا اس کا سیکٹر ہے، اس کی بنیاد بھی یہی ہے، اس کا مقصد بھی وہی ہے کہ اس نے کیپٹل جنریٹ کرنا ہے، ان کے لیے پروفٹ جنریٹ کرنا ہے۔ تو جب اس نے پروفٹ جنریٹ کرنا ہے تو اس نے ہر وہ طریقہ یوز کرنا ہے جس سے کیپٹل جنریٹ ہو، ٹھیک ہے؟ اور ظاہر بات کیپٹل تبھی جنریٹ ہوگا کہ جب آپ صرف اس کو تفریح کے لیے نہیں یوز کریں گے، بلکہ آپ اس کو اپنی لائف کا حصہ بنا لیں گے۔ آپ اس پر دکھائے گئے برانڈز دیکھیں گے، آپ اس پر ڈسکس ہونے والے یا اس پر دکھایا جانے والا فوڈ یوز کریں گے، آپ اس پر دکھایا جانے والا جو اپنا لائف سٹائل ہے، یا آپ کے لباس ہے، یا آپ کی برانڈز ہے نا، وہ استعمال کریں۔ جب آپ وہ کریں گے تب ان کے لیے وہ مقاصد پورے ہوں گے جو کہ انہوں نے میڈیا بناتے وقت ہوئے تھے۔ تو میڈیا کی اس سارے کورس کی جو کنکلوڈنگ ڈسکشن ہے، ہم اس میں یہی دوبارہ سے ڈسکس کریں گے کہ اب یہ ہمارا لائف پارٹنر ہے، یہ بنایا ہی کیا اس لیے ہے کہ آپ کی لائف کو افیکٹ کرے۔ اب ہم نے اگر اس سے اپنی لائف کو افیکٹ ہونے سے، نیگیٹولی افیکٹ ہونے سے بچانا ہے، میں کل کہیں پڑھ رہا تھا تو کسی نے کہا کہ ہمیں کیا سوشل میڈیا یوز کرنا چاہیے، اس پہ تو بڑی فحاشی ہے، بڑی نیگیٹو چیزیں بھی ہیں۔ تو ایک بڑا اچھا آنسر کیا کسی نے، مجھے اچھا لگا، شاید آپ اس سے متفق ہوں یا نہیں۔ اس نے کہا کہ جی بالکل یوز کرنا چاہیے، اور اتنا اور اس قدر مؤثر یوز کرنا چاہیے کہ جو باطل لوگ ہیں، جو اسلام کو فالو نہیں کرتے، یا لادین ہیں، یا ملحد ہیں، یا سیکولر ہیں، لبرل ہیں، وہ اپنے بچوں کو کہیں، وہ اپنے طبقے میں جا کے کہیں کہ بھائی سوشل میڈیا یوز نہ کیا کرو، اس کی وجہ سے آپ کے نظریات بدل جائیں گے، ٹھیک ہے؟ نے پوائنٹ یہ سمجھا ہے کہ ابھی فی الحال ہم پریشان ہیں ایز اے مسلم نا، ہم اپنی بچانے کی کوشش کرتے ہیں اپنی مطلب اولادوں کو، اپنے بچوں کو، ہم اپنے ینگسٹرز کو میڈیا کے یوزیج سے۔ تو ان کا یہ خیال ہے کہ ہمیں اس طرح نہیں اس کا حل کہ اس سے بچ جائیں آپ، بلکہ آپ اس کو اتنا مؤثر، اتنا پاورفل، اتنا دلچسپ اور اتنا انفلوئنشل، انٹرسٹنگ یوز کریں، اپنا مٹیریل جنریٹ کریں کہ جو سیکولر، ملحد،
غیر مسلم، وہ اپنے بچوں کو کہنے والے بنے، وہ اپنی نوجوان نسل کو کہنے والے بنے کہ بھائی اس پہ نہ دیکھا کرو، اس پہ تو بہت زیادہ ایسا مٹیریل آتا ہے کہ آپ تو مسلمان ہو جائیں گے. ٹھیک ہے. تو یہ ہے اس کا یوزیج، کہ اس کو ایز اے یوزر، ایز اے کریٹر، ایز اے کنٹینٹ کریٹر آپ کو اس قدر پاورفل یوز کرنا ہے. ٹھیک ہے. آپ کو اس کو یوز کرتے وقت مطلب یہ حقیقت ہے کہ لوگ اس کو اڈکشن بنا چکے ہیں. ہر کوئی اب آپ جیسے وہ اپنی لائف کا اس کا پارٹنر ہے اور وہ اس کے بغیر نہیں جی سکتا. بہت شاید ہی کوئی ہو جو ایک مطلب ہم ان لوگوں کو نہیں شامل کرتے کہ ظاہر بات جو بالکل وسائل نہیں رکھتے. وہ لوگ بہت بڑا ایک طبقہ ایسا ہوتا ہے کہ جو ایک لو لائف، لو اسٹینڈرڈ آف لائف گزارتے ہیں. یعنی ان کا کوئی ویو پوائنٹ نہیں ہوتا، وہ کوئی زیادہ پارٹیسپیٹ نہیں کرتے سوسائٹی میں. ان کی بات نہیں کر رہے. لیکن جو لوگ باشعور ہیں، اپنے آپ کی لائف میں پارٹیسپیٹ کرتے ہیں ایکٹیویٹیز میں، وہ ڈیسیژن میکنگ میں پارٹیسپیٹ کرتے ہیں، وہ کسی سوسائٹی کو بدلنے میں اپنا کردار ادا کرتے ہیں، کسی سوسائٹی کو آگے بڑھانے میں یا اس کی چینجنگ میں اپنا کردار ادا کرتے ہیں. ان کے لیے میڈیا کا استعمال، اس سے کنیکٹ رہنا، اس کے یوزیج کو بہتر بنانا، یہ بہت ضروری ہے. ٹھیک ہے. آپ کو یوزرز کی سائیکالوجی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یوزرز کیا سوچتے ہیں، وہ میڈیا پہ کیا کرنے آتے ہیں، ان کے ہاں تفریح کا تصور کیا ہے. ہم نے اگر تفریح دینی ہے تو کیسے اٹینشن گریب کرنی ہے، کسی کی یوزر کی اٹینشن گریب کیسے کرنی ہے. مطلب یہ بڑا ایک ٹاسک ہے نا کہ بغیر مطلب اس کے کسی بھی انٹرسٹنگ کیچنگ مٹیریل کے آپ یہ نہیں کر پائیں گے، کیونکہ کوئی بھی آپ کو آپ کا مٹیریل نہیں دیکھے گا. تو اگر آپ کو یہاں پہ ایک مقصد کے تحت جینا ہے، اگر آپ اپنے لائف سٹائل کے، اپنی ریلیجن کا، اپنی روایات کا، اپنی ان سب چیزوں کا اگر آپ رکھنا چاہتے ہیں کہ ہم ان کا خیال رکھیں یا ان کو برقرار رکھیں، ان کو پروموٹ کریں اور ان کی جو ہے دوسروں کو ان سے متاثر کریں، تو پھر آپ کو اس میڈیا کو استعمال کرنا پڑے گا اور جو ہے نا اس کا پازیٹیو استعمال کرنا پڑے گا. یہاں کم سے کم یہاں مطلب یہ تو مشکل ہے کہ چلیں آپ کو لگتا ہے کہ بہت مشکل ہے کہ ہم کوئی ایسا مٹیریل تیار کریں جو ویسٹرنز کو، یعنی مغربی ملکوں کو، سیکولرز، لبرل اور ایسے طبقوں کو متاثر کرے جو ریلیجس نہیں ہیں یا ان کے اور طرح کے خیالات ہیں. اچھا، لیکن اگر وہ مشکل بھی ہے تو لیکن کم سے کم آپ کو اپنے گھرانے، اپنی اولادیں، اپنے بچے، اپنے مطلب خاندان یہ تو بچانے ہیں. ان کو تو اپنے آپ ایک طرح سے کورڈ اگر بولیں گے گمراہ ہونے سے بچانا ہے. تو اس کا ایک بڑا ٹول جو ان کو گمراہ کر رہا ہے، جو ان کی لائف میں نئی نئی چیزیں انٹروڈیوس کروا رہا ہے، وہ میڈیا ہے. تو اگر آپ اس کا خیال نہیں کریں گے تو آپ کی باقی ساری چیزیں فیل ہو جائیں گی. مثلاً آپ باقی چیزیں کرتے رہیں، بڑے اچھے دروس بھی دیں، آپ اپنے بڑے اچھے ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹ بنائیں، سب کچھ کریں، لیکن اگر آپ اس سوسائٹی کے اہم ترین پلر یعنی میڈیا کو اگنور کر دیں گے تو آپ اپنے ان مقاصد میں کبھی کامیاب نہیں ہو سکیں گے. کیوں؟ کیونکہ یہ میڈیا تو آپ کے ان ساری کاوشوں کو جو ہے نا ناکام کر دے گا. ٹھیک ہے. آپ آج اگر یہی دیکھتے ہیں کہ آپ والدین بیسیکلی بہت مطمئن ہوتے ہیں کہ ہم نے تو یہ بہت اچھا اسکول
لے کے اسلامک اسکول میں اپنے بچوں کو داخل کرا دیا ہے. ہم اپنے بچوں کے لیے بہت اہتمام کرتے ہیں, لیکن وہ اس طرف غور ہی نہیں کر رہے ہوتے کہ ان کے تو بچے ایز اے ٹیچنگ کہیں اور سے لے رہے ہیں, نہیں وہ سیکھ کہیں اور سے نہیں, کہ تفریح ان کو میڈیا کے یہ آؤٹ لیٹس دے رہے ہیں, وہ سوشل میڈیا پہ بزی ہیں. ٹھیک ہے, تو جب وہ سب لوگ تو وہاں بزی ہیں, تو آپ کے جو وہ ایفرٹس ہیں جو آپ نے ان کی آپ بظاہر ان کو جو مطلب دینی رکھنے کے لیے یا اپنی روایات اور ثقافت کا پاسدار رکھنے کے لیے آپ نے کی ہیں, وہ تو فیل ہو جائیں گی ساری کی ساری اگر آپ نے اس طرف توجہ نہ دی. تو آپ وہ لوگ جو دین کے طالب علم ہیں, اور آپ نے آگے جا کے انشاءاللہ آپ کے مقاصد میں ضرور شامل ہوگا کہ ہم نے اس کو صرف پڑھنا نہیں ہے, یہ صرف عبادت کے لیے نہیں آپ نے یہ کورس کیا. ٹھیک ہے, کچھ چیز ہوتی ہیں جو مطلب آپ صرف پڑھ لیا اور بس جی میں نے پرسنل نالج امپروو کرنے کے لیے بس یہ کام کیا ہے اور اللہ تعالیٰ مجھے اس کا ثواب دے. شاید اس کے یہ نہیں مقصد ہونا چاہیے, اس سے آگے مقصد ہونا چاہیے کہ آپ کو ایک دائی کے طور پر کام کرنا ہے. مطلب ضروری نہیں ہے کہ آپ اسپیچز کریں جا جا کے اور آپ بڑے مطلب خطابات کریں, لیکن آپ جہاں پہ بھی ہیں, آپ اپنی کہیں اور لائف میں ہیں, آپ اپنے کسی پروفیشنل کیپیسٹی میں ہیں, آپ کہیں گورنمنٹ جاب پہ ہیں, آپ کوئی سافٹ ویئر انجینئر ہیں, آپ کوئی ڈاکٹر ہیں, کوئی کسی بھی فیلڈ میں ہیں, تو آپ کو ہر موقع پر ہر جگہ پہ یہ موقع ملے گا کہ جہاں پہ آپ دعوت کا کام کر سکتے ہیں. اور وہ مطلب بڑی چھوٹی سی بات بھی اگر آپ کو اچھے طریقے سے کہنا آ جائے ایز اے کمیونیکیشن ایکسپرٹ, ٹھیک ہے, تو آپ کے لیے وہ بہت پازیٹیو چیز ہے. مطلب ہم نے وہ خیر ابھی اس طرف کم ٹچ کیا ہے, اس کے میسج ڈلیوری کو, میسج کنسٹرکشن کو, میڈیا اسٹریٹجی بنانے کو, ان چیزوں پہ خیر یہ انٹروڈکشن کا تھا, لیکن اگر ہم اس طرف بھی توجہ دیں کہ آپ کو کس طرح ایک میسج جو ہے نا وہ کنسٹرکشن کرنی ہے, تو آپ کو انشاءاللہ بڑی نئی چیزوں کا پتہ چلے گا, بڑی نئی راہوں کا پتہ چلے گا, کس طرح آپ اپنے میسج کو اچھا کنسٹرکٹ کر سکتے ہیں. اور آپ کہیں پہ بھی ہیں وہاں پر آپ ایک دائی کے طور پر ایک بہت مختصر انداز جو ہے نا, یعنی مختصر جملوں میں یا اپنے ایون اپنے کریکٹر کے ذریعے یا کہیں پہ آپ کمنٹ کے ذریعے, ایون یوز کرتے وقت فیڈ بیک کے ذریعے, کہیں کسی کو مینشن کرتے وقت کوئی ایک جملہ اس کو ٹھیک کرتے آپ کس طرح ایک دائی کے طور پر ورک کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, اور آپ کو یوزر سائیکالوجی کیسے سمجھنی ہے, اور خود یوز کرتے وقت کن ایتھکس کا خیال رکھنا ہے, اور اپنے سے منسلک لوگوں کو, فیملیز کو, اپنے جو ساتھیوں کو, اپنے فیملی ممبرز کو, ان کو کس طرح سمجھانا ہے کہ بھائی میڈیا کو یوز کرتے وقت کون سی ایتھکس جو ہے نا آپ ایتھکس کا خیال رکھنا ضروری ہے. ٹھیک ہے, اور پھر آپ نے میڈیا, ہم نے آپ کو کانسیپٹ ضرور دیا ہے, باقی آپ انشاءاللہ اس پہ مزید سرچ کریں گے تو آپ کو بڑی چیزیں نہیں پتہ چلیں گی کہ آپ کو کنٹرول کیسے کرنا ہے اپنا یوزیج, اور اسی طرح دوسروں کا یوزیج, ان کو کیسے اویئرنیس دینی ہے کہ آپ میڈیا کو یا میڈیا یوزیج کو کنٹرول کیسے کریں. ٹھیک ہے, پھر ہم نے اس پہ بھی بات کی کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس, اس کا رول کیا ہے, اور یہ اس کی ورکنگ کیسی ہوتی ہے, جس سے آپ کو یہ اندازہ ضرور ہوگا کہ بھائی دراصل میڈیا تو ورک ہی اس چیز پہ کر رہا ہوتا ہے کہ بھئی اگر آپ نے جو ہے نا کون سی چیز آپ دیکھ رہے ہیں, اگر آپ کسی نیگیٹو چیز کو چاہے آپ نفرت سے ہی دیکھیں گے, تو لیکن اگر آپ اس کو ٹائم دیں گے یا اس سے آئی کانٹیکٹ جنریٹ کریں گے,
تو وہ تو پاپولر ہو جائے گی. اور اسی طرح آپ کا یہ بھی فرض ہے کہ آپ ایسی چیزوں کو توجہ دیں، ایسی چیزوں کو ٹائم دیں، ان کو اپنے اس میں میڈیا روٹین میں شامل کریں جو کہ پازیٹیو چیزیں ہیں، جو کہ پازیٹیو مٹیریل ہے، جو کہ ایسا بینیفیشل مٹیریل ہے جو دعوت کے حوالے سے بنا ہے، جس میں جس کا پتہ لوگوں کو لگنا چاہیے. تو آپ کو اس حوالے سے خود بھی توجہ دینی ہے اور دوسروں کو بھی اس کو جو ہے نا اس طرف موٹیویٹ کرنا ہے. ٹھیک ہے. تو اسی طرح ٹرینڈز، ہیش ٹیگز، فینز، فالوورز، یہ ساری چیزیں سوشل میڈیا کا یا میڈیا کا حصہ ہیں. اور آپ کو اچھے ٹرینڈز میں پارٹیسپیٹ کرنا ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ وہ پاپولر ہوں، اور آپ کو نیگیٹو ٹرینڈز میں پارٹیسپیٹ نہیں کرنا. ٹھیک ہے. ان ہیش ٹیگز کو یوز نہیں کرنا اور ان چیزوں کو فالو نہیں کرنا جو کہ آپ سمجھتے ہیں کہ وہ نیگیٹو ہیں یا ان کو سوسائٹی میں نہیں پھیلنا چاہیے. ٹھیک ہے. تو آپ کو میڈیا کے ساتھ جینا سیکھنا ہے. لرن ہاؤ ٹو لیو ود میڈیا، یعنی اس کے ساتھ آپ کی لائف کیسی ہوگی، آپ کس طرح لائف کو پلان کریں گے، آپ اپنا یوزیج کو کنٹرول کے حوالے سے، آپ خود اس پہ ورکنگ کے حوالے سے، یا اس کے نیگیٹو ایسپیکٹ سے بچنے کے حوالے سے، ہر موقع پر آپ کو اس کے ساتھ جینا سیکھنا ہے. اگر آپ نے اپنی لائف کو بیلنسڈ رکھنا ہے، آن ٹریک رکھنا ہے، اگر آپ نے اپنے کلچر کو بچانا ہے، اگر آپ نے اپنی سوسائٹی کو بدلنا ہے، آپ نے ایک دائی کے طور پر کام کرنا ہے، آپ نے اپنی دعوت کو پھیلانا ہے، تو آپ کو یہ سب سیکھنا پڑے گا، اپنے لیے بھی، اپنی فیملی کے لیے بھی، اپنے دوستوں کے لیے بھی، اپنے جن لوگوں، ایون اپنی سوسائٹی کے لیے بھی، اور اپنے ملک کے لیے بھی. ٹھیک ہے. اور دوسری بات یہ کہ آپ کو ایتھکس سیکھنے ہیں میڈیا کے، جن میں ہم نے کافی بات بھی کی کہ ایتھکس کیا ہیں، کون سی چیزیں، کیونکہ آپ کو ہم اوور آل پورا ہم اس کے یوزیج کے حوالے سے انٹروڈکشن کر کے آ چکے ہیں کہ آپ کن چیزوں کا خیال رکھیں، کہاں پہ آئی کانٹیکٹ جنریٹ نہ کریں، کون سی چیزیں آپ بالکل یوز نہ کریں، کیسے آپ کنٹرول کر سکتے ہیں، اور ایون پریزنٹ کرنے کے حوالے سے کن ایتھکس کا خیال رکھیں. تو یہ ساری چیزیں اگر آپ کریں گے تو کافی حد تک آپ اپنے میڈیا یوزیج کو بینیفیشل بنا سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی. کسی کا کوئی کوشچن ہو یا یہ جی اچھا، بس ہم جو کنکلوژن کی طرف جا رہے تھے وہ یہی تھا کہ اس پورے میڈیا کی ڈسکشن میں ہم نے آپ کو مختلف جو ساری چیزیں کی ہیں، اور اب ہم اس کو کنکلوڈ جو کر رہے ہیں وہ یہی ہے کہ آپ میڈیا یوزیج میں اپنی ایکٹیویٹی اس کو کنٹرول رکھیں، پرپز فل ہو نا آپ کی ایکٹیویٹی. ٹھیک ہے. اور آپ کا بیہیویئر، آپ کا میڈیا یوزیج، اور آپ ایون کس کانٹینٹ کو آپ دیکھ رہے ہیں اور کون سا کانٹینٹ آپ شیئر کر رہے ہیں، ہر حوالے سے آپ اس کے حوالے سے فوکسڈ ہوں. اور یہ کوئی مطلب جو ہے نا ایک نان سیریس یا وقت گزاری کی ایکٹیویٹی نہ ہو، بلکہ وہ ایک پرپز فل ایکٹیویٹی ہو جس سے جیسے مطلب ہم نے خیر وہ سائڈ ابھی ٹچ تو نہیں کی، لیکن یہ حقیقت ہے کہ اب ایک اچھی انکم جنریشن ہوتی ہے اس سے، میڈیا سے، سوشل میڈیا سے، میڈیا کنٹینٹ کریشن سے لوگ بڑے اچھے لیول پر، بڑے ہی اچھے انداز میں اس سے انکم جنریٹ کرتے ہیں. آپ بھی کر سکتے ہیں اگر آپ اس کو ایز اے کیریئر لینا چاہتے ہیں. تو اگر کیریئر نہیں بھی لینا چاہتے، کم سے کم آپ کا یہ مقصد تو ہونا چاہیے کہ آپ اگر اس کو وقت دیتے ہیں تو چلیں اس سے کوئی دعوتی مقصد جو کہ مطلب جس میں آپ کا ایک اجر ثواب وہ بھی اٹیچ ہوتا ہے، اور آپ کے جو زندگی کے مقاصد ہیں اس میں بھی یہ شامل ہوتا ہے، کیونکہ آپ یہ ساری ایجوکیشن پڑھ ہی اس وجہ سے رہے، تو یہ آپ کو اس میں خیال کرنا ہے.
ٹھیک ہے. فوکسڈ رہنا ہے اپنے جو ہے اس آن لائن بیہیویئر کو، آن لائن یوزیج کو، اس کو کنٹرول بھی کرنا ہے اور اس کو بہتر بھی بنانا ہے، اور اس کو ایتھیکل رکھنا ہے، پازیٹیو رکھنا ہے، بینیفیشل رکھنا ہے. اور کبھی اپنے بیہیویئر سے، اپنے اس آن لائن ایکٹیویٹی سے، یا اپنے آن لائن جو بھی آپ یوز کر رہے ہیں یا ٹائم دے رہے ہیں اس کو، اس میں ہمیشہ یہ خیال رکھنا ہے کہ آپ کی ہر ایکٹیویٹی فائدہ دے رہی ہو آپ کی اس دعوت کو، آپ کے نظریے کو، آپ کی جو زندگی کے مقاصد ہیں ان کو. ٹھیک ہے. آپ خود بھی اوریجنل رہیں، اتھینٹک، مطلب ایک اس دوڑ کا حصہ نہ بنے کہ جو کہ میڈیا پہ ہے کہ جی انتھینٹک مٹیریل جو بھی سامنے آیا اس کو ری شیئر کر دیا، اور بغیر تصدیق کی چیزیں شیئر کی گئیں، اور جو ہے نا بغیر مقصد کی چیزیں دیکھی جاتے رہے، اور بہت سا وقت اس پہ ضائع کر دیا گیا. ٹھیک ہے. ایون اگر آپ غور کریں، آپ کے وسائل کا جو ضیاع ہے، اگر آپ کسی کو اپنا وقت دے دیتے ہیں، اس کی چیزیں دیکھتے رہتے ہیں، تو اور کچھ اور نہیں بھی ہے تو کم سے کم اپنے وسائل اور وقت کا ضیاع آپ کر رہے ہوتے ہیں. اس کو وقت بھی دے رہے ہیں اور اپنے وسائل بھی دے رہے ہیں، جس سے آٹومیٹکلی اس کو ایک فائنینشیل بینیفٹ جنریٹ ہوتا ہے. جس کی چیزوں کو آپ بار بار دیکھیں گے تو اس کے لیے اور وہ اسی طرح کی چیزیں دوبارہ بنائی. مطلب ہم اگر غور کریں، وہ کبھی کبھی کہتے ہوتے ہیں کہ جو ہمارے یہاں پہلے یہ بات کہی جاتی تھی کہ جی ہم ایک طرف تو انڈیا کے خلاف ریلیاں نکالتے ہیں، ہم بڑی نفرت کرتے ہیں، ہم میں سے کوئی اظہار کر دے کہ جی انڈیا کیسا ہے تو ہم میں سے میکسیمم لوگ کہیں گے جی وہ ظالم ہے، مسلمانوں پہ جبر کرتے ہیں، مسلمانوں کا قتل عام کرتے ہیں، کشمیر پہ قبضہ کیا انہوں نے، وہاں پہ مساجد کو نقصان پہنچایا جاتا ہے، وہاں پہ تعصب ہے، وہاں مسلمان عورتوں پہ ظلم ہوتا ہے. یہ ساری چیزیں. لیکن دوسرے ہی لمحے آپ ان کی انٹرٹینمنٹ انڈسٹری کو سپورٹ بھی کر رہے ہوتے ہیں. وہ فلم دیکھ کر، وہ ان کا کنٹینٹ دیکھ کر، وہ ان کے چینلز دیکھ کر، وہ ان کا یوٹیوب اور ان کی جو فیس بک پہ جو بھی مٹیریل ان کا موجود ہے وہ دیکھ کر آپ ان کو باقاعدہ سپورٹ بھی کر رہے ہوتے ہیں. تو ایسے نہیں کرنا. یہ تو نہیں، اگر آپ اس طرح کریں گے تو یہ کوئی وائز ڈیسیژن نہیں ہوگا، یہ آپ ان کے لیے بینیفیشل ہے. اور اسی طرح پارٹیسپیشن ان گڈ کاز، یعنی جو نیک مقاصد ہیں، دعوتی مقاصد ہیں، چیزوں کو اسلامک وے میں، اپنے کلچرل وے میں بنانے کے حوالے سے ہیں، تو ان میں آپ نے پارٹیسپیٹ کرنا، ان کو اپنا وقت دینا ہے، ان کو اپنے ایون ایم بیز دینے ہیں یا اپنا وسائل دینے ہیں. اور جب آپ ان کا مٹیریل دیکھیں گے تو وہ ظاہری بات ہے وہ پروموٹ بھی ہوں گے، ان کے وسائل میں اضافہ ہوگا، ان کی پروموشن میں اضافہ ہوگا. یا آپ خود مٹیریل جنریٹ کریں، اچھی پوسٹ لکھیں، ویڈیو بنائیں، گرافکس بنائیں، یا جو جس کیپیسٹی میں، جس کیٹیگری میں آپ سپورٹ کر سکیں، آپ اسی کیٹیگری اور اسی کیپیسٹی میں سپورٹ کریں. تو انشاءاللہ وہ آپ کے لیے میڈیا یوزیج یا آپ کا رہنا سوشل میڈیا پر یا ٹریڈیشنل میڈیا پر، وہ آپ کے لیے فائدے کا باعث بن جائے گا، وہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے گا، وہ آپ کے لیے ثواب اور دعوت کا ذریعہ بن جائے گا. ٹھیک ہے. بس اس میں یہی ہے کہ آپ تھنک اینڈ ری تھنک بفور ری شیئر، شیئر اینڈ ری شیئر. کوئی چیز کرنے سے پہلے، شیئر کرنے سے پہلے، کسی چیز کو میڈیا پہ لانے سے پہلے آپ، اور کسی کی کوئی چیز دیکھنے سے پہلے آپ ضرور غور کریں گے، بار بار غور کریں گے، تاکہ آپ کی اس یوزیج کی وجہ سے آپ کے لیے نہ کسی کے لیے کوئی نہ تو پرابلم کریٹ ہو، اور نہ ہی آپ کسی کا خاموشی سے کسی کی ہیلپ کر رہے ہوں اس طرح دیکھ کے یا اس طرح کر کے. ٹھیک ہے. اپنی ایکٹیویٹیز کو، اپنی آن لائن لائف کو پلان کریں، اور ایک مہذب طریقے سے، ایتھیکل طریقے سے اس کو یوز کریں.
چلیں جی، ماشاءاللہ یہ ہمارا لیکچر لاسٹ تھا، اور یہی ایک کنکلوڈنگ جو ہماری ڈسکشن بھی تھی. تو کوئی اس لاسٹ کلاس میں آپ کی طرف سے سجیشن، ایون کوئی ایون کریٹک، کوئی چیز ٹھیک نہیں ہوئی تو کوئی مسئلہ نہیں. یہ بھی ایک جو نالج شیئرنگ میں ایک بیسٹ چیز ہوتی ہے کہ آپ اچھی تنقید بھی کر پائیں. ٹھیک ہے، یہ بڑا ایک ضروری ہے. ہمارے ہاں عام طور پر ریلیجس ایکٹیویٹیز میں یا ریلیجس ایجوکیشن میں ہم یہ چیزیں یا پسند نہیں کی جاتی، یا ہم ان کو کیا کہہ لیں کہ شاید مناسب نہیں سمجھتے، یا ان کو بے ادبی کے کیٹیگری میں گنا جاتا ہے کہ جی کوئی کریٹک کرے. لیکن میرا نہیں خیال کہ یہ کوئی ایسی چیز ہے کہ جس پہ آپ پریشان بھی ہونا چاہیے. آپ کھلے جو چیز فیل کر رہے ہیں اس پہ کریٹک بھی کر سکتے ہیں. یہ چیز ٹھیک نہیں ہوئی، یہ تنقید ہے، اسی سے امپروو کرنے کا موقع ملے گا. ٹھیک ہے، یا کوئی سجیشن دے سکتے ہیں آپ. کم سے کم کچھ تو آپ کو کہنا چاہیے نا، تاکہ جو ہے نا، تاکہ آپ کے لیے وہ وقت جو آپ نے دیا، جو آپ نے یہ ساری توجہ دی، اس کا حاصل کیا ہو. ٹھیک ہے جی. کوئی اینڈ پہ کوئی آپ میں سے کچھ کہنا چاہے، یا کوئی ہم بات کرنا چاہے، نہیں تو ہم بتائیں.